ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیاض حمید، ان کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع ہو گئی ہے. بریک سے پہلے ہمایوں محمد صاحب، میں نے آپ سے سوال کیا تھا، ذرا آپ بتائیے کہ آپ کے خیال میں یہ جو کارروائی سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف ہو رہی ہے، آپ کی جماعت کو بہت لنک کیا جاتا ہے. خان صاحب کا ان کو غالباً یہ کہا جاتا ہے کہ آرمی چیف بنانا چاہتے تھے اور کوئی 10 سالہ منصوبہ تھا، وہ پوٹن بننا چاہتے تھے، اور اگر وہ آ جاتے تو اسی خوف سے یہ لنک بھی کرتے ہیں کہ یہ جو نو کانفیڈنس موشن آیا تھا اس کے پیچھے بھی یہ سب کچھ تھا. کارروائی کے بارے میں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس طرح ہے کہ جو جنرل فیاض صاحب کو، لیفٹیننٹ جنرل فیاض صاحب کو جو آرمی کر رہی ہے، یہ آرمی کا پریروگیٹو ہے، یہ ان کا انٹرنل میٹر ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا ہے اس کے اوپر ان کا کورٹ مارشل کرنا چاہیے، یہ ان کا اختیار ہے، وہ ضرور کرے. میں اس کے اوپر کسی اس قسم کی کوئی کمنٹ کرنے کا مجھے کوئی تک نہیں بنتی کہ وہ دس از انٹرنل میٹر. اف ہی از فاؤنڈ کہ بھائی انہوں نے کوئی غلط کام کیا تو اس کو سزا ملنی چاہیے، اگر انہوں نے نہیں کیا تو نہ ملے. جو آدمی ڈیسیجن لے رہا ہوگا یہ اس کی کیا کہہ سکتے ہیں ججمنٹ ہے، وہ صحیح فیصلہ لیتا ہے، غلط فیصلہ لیتا ہے. صحیح فیصلہ لے گا تو اس دنیا آخرت میں بھی سرخرو رہے گا، غلط فیصلہ کرے گا تو اگر اس دنیا میں ہوتا ہے تو آخرت میں اس کا جواب دے ہوگا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے I as a political worker has got nothing to do with the internal matters of the army and میں یہ ان پہ چھوڑ دوں گا. لیکن وہ جیسے شروع میں بات ہوئی تھی اور وہ جو ہمیں بتا رہے تھے عمران صاحب تھے غالباً، وہ بتا رہے تھے، انہوں نے ایک دو ریفرنسز دیے تھے اور میرے خیال میں قمر صاحب تھوڑا سا اس طرف لے کر جانا چاہ رہے تھے. وہ میرے خیال میں لیفٹیننٹ جنرل طارق پرویز کی بات تھی. یہ کور کمانڈر تھے کوئٹہ کے اور انہوں نے منٹس آف دا میٹنگ شیئر کی تھی میاں نواز شریف کے ساتھ اور اس بیسس پہ ان کو کیا گیا تھا. یہ ایک دفعہ نہیں ہے، پہلی بار نہیں ہے. اگر تو یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ چیزیں ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ڈیورنگ جو سروس ہوتی ہے وہ نارملی، ہاں جیسے بغیر بتائے کچھ کرے وہ اور چیز ہوتی ہے، لیکن نارملی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، صحیح ہے غلط ہے اس کا نہیں ہے، لیکن نارملی اٹ از ود the nod of the everyone in that matters. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اگر انہوں نے ٹاپ سٹی میں کیا کچھ کیا، واللہ عالم اس کو ضرور پکڑے، ان کو ضرور کرے جنہوں نے بھی غلط کام کیا. دیکھیں خالی ٹاپ سٹی نہیں ہے، ہر وہ غلط کام جو کہ کسی شخص نے بھی کیا ہوا ہے اور غلط طریقے سے پیسے کو سائفن کیا یا پیسے لیا یا رشوت لیا یا فورس کیا یا غلط کام کیا، دے شوڈ بی آنسریبل فار اٹ. چاہے وہ یہ ہو، چاہے وہ آئی پی پیز کے غلط ڈیسیجنز ہو، چاہے وہ اس قسم کے ڈیسیجن ہو کہ آپ امپورٹڈ کول سائیوال میں لا کے رکھ دیں، حالانکہ اس کے ادھر تک نہیں بنتی. اس کا جو کیپیسٹی ہے، جتنی آپ کول لے کر آتے جائیں گے، وہ ہر 15 منٹ بعد اگر ایک ٹریلر وہاں لے کر آئے وہ کول، تب بھی اس کی کیپیسٹی کے لحاظ سے نہیں ہوگی تو کتنا کول آئے گا، کتنا ہوگا. وائی واز دس ہیپن؟ اگر آج ہم اس کو وہ کر رہے ہیں لوکل کول کے اوپر کر رہے تو پہلے کیوں نہیں کیا؟ یہ سارے ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے اور اس کے اوپر میرے خیال میں ہونا چاہیے. دیر آئے درست آئے، یہ ضرور چیزیں ہونی چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم بات کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو لنک کریں پولیٹیکلی، تو ہم ان بیانات کو جو کہ اور انڈر اوتھ لیے گئے یا جو سپریم کورٹ کے اندر ہوئے تھے، جس میں جسٹس دورانی، سوری جسٹس کہہ رہا ہوں، جنرل دورانی صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے پیسے دیے تھے آئی جی آئی بنانے کے لیے اگینسٹ اے پولیٹیکل پارٹی ٹو اے پولیٹیکل پارٹی اور سرٹن پولیٹیکل پارٹیز، اور ان کی جیبوں میں پیسے ڈالے تھے. اور ان میں بعض لوگوں نے کہا بھی تھا کہ ہمیں نہیں پتا چلا ہمارے اکاؤنٹ میں یہ 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ کہاں سے آ گیا. ان ساری چیزوں کے اوپر ڈسکشنز ہونی چاہیے اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ڈیسیجن جو ہونا چاہیے وہ اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن یہ ہونا چاہیے کہ لیکن یہاں پر مجھے اس چیز کا جواب دیجئے جس کا اشارہ گورنمنٹ کے بہت سے لوگوں کی گفتگو میں ملتا ہے. وہ ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کو بھی لنک کرتے ہیں کہ 9 مئی ایک براڈر ایک سازش تھی اور اس میں سرونگ اور ریٹائرڈ لوگ بھی شامل تھے. تو یہاں پر اشارتاً اب بات یہ آ رہی ہے کہ غالباً دیکھیں اگر کوئی لنک تھا وہ لنک پروف کر کے ان کو سزا دیں. وہ آرمی کے وہ ہیں، اگر کوئی ہے تو ضرور سزا دیں، اگر نہیں ہے تو پھر ان کی مرضی ہے. دیکھیں آپ میرے اوپر بھی کر سکتے ہیں کہ یار ہمایوں تم بھی یہ تھے، یار آپ وہ تھے. میں آپ کے اوپر بھی کہہ سکتا ہوں کہ جی آپ گئے تھے. ہو سکتا ہے آپ کے کوئی کیمرہ مین اس زمانے جیو فینسنگ میں ادھر ہو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یار انہوں نے بھی کیا تھا. وہ ساری چیزیں چلے میں سرجری کر رہا تھا تو اس لحاظ سے خیر اینی وے بسائڈ دا پوائنٹ. دیکھیے یہ پوائنٹ نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں ان ساری
ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا اور ہمیں دیکھنا پڑے گا ان ٹرو سینس، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم صحیح طرف جا رہے ہیں یا غلط طرف جا رہے ہیں. سزائیں ملنی چاہیے، ضرور ملنی چاہیے. اگر کسی نے غلط کام کیا اس کو سزا ملنی چاہیے. اس کے خلاف دیکھیں پروف وہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں وداؤٹ ریزنیبل ڈاؤٹ. دیٹ مینس آپ کسی شخص کو، یہ یاد رکھیں، اگر آپ کسی شخص کو غلط دیں گے، ہم لوگ اس دنیا میں وہ سزا دے کر چلے جائیں گے. آپ کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک آپ اس سے معافی نہ لے لیں. قیامت والے دن معافی جو ہوگی نا وہ بارٹر ٹریڈ ہوگی، اس کے گناہ اور آپ کی نیکیاں. whoever is willing to do that thing by all means. صحیح. ظاہر ہے کہ پاکستان میں عدالتوں کو کام کرنا چاہیے. جب عدالت کوئی کام کر رہی ہو، عدالت فیصلہ سنا رہی ہو، اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. خواہ وہ پاکستان کے طاقتور ترین شخص کے بارے میں فیصلہ سنایا گیا ہو یا کسی کمزور شخص کے بارے میں، لا ہیز ٹو ٹیک اٹس اون کورس. اور قانون کی عملداری کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اور یہ شکوہ ہے پاکستان کے آنے والے آئندہ چیف جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب. انہوں نے 2 روز پہلے ایک گفتگو کی اسلام آباد میں. انہوں نے کیا کہا سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بارے میں وہ سنیے. کی ججمنٹس بالکل امپلیمنٹ ہوتی ہیں اور یہی سٹرکچر ہے آئین کا بھی، کہ یہ بات بالکل کلیئر کر لیں کہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ امپلیمنٹ نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا، یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی اگر ایسا سوچا جائے گا. کیونکہ ایگزیکٹو انسٹیٹیوشنز کو ریکگنائز کرنا ہے کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے بٹ ٹو کمپلائی ود دی آرڈرز آف دا سپریم کورٹ. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آئین کہہ رہا ہے. آئین کا یہ سٹرکچر ہے. کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ بیان کرے کہ ٹھیک نہیں ہے یا غلط ہے. آئین کہتا ہے کہ یہ ججمنٹ ہے، یہ ججمنٹ امپلیمنٹ ہونی ہے. یہی طریقہ ہے. یا پھر چینج کر دیں سارا سٹرکچر، کچھ اور بنا لیں. لیکن جو آئین ہے اس وقت، جو آئین کا سٹرکچر ہے، اس کے مطابق تو یہی پوزیشن ہے. اور ڈس ریگارڈ اور ڈیلے نہیں کیا جا سکتا کسی ورڈکٹ کو، ورنہ سارا لیگل سسٹم کو آپ بگاڑ کے رکھ دیں گے. کوئی نیا نظام بنانا چاہتے ہیں تو پہلے بنا لیں، پھر بات کریں گے اس سلسلے میں. انجینئر صاحب، سارے لیگل سسٹم کو آپ بگاڑ کر رکھ دیں گے اگر آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کریں گے. فی الوقت پاکستان کا آئین یہی کہتا ہے اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو آپ اپنی مرضی کا نظام بنا لیں. تو کیا حکومت اور آپ کی جماعت سپریم کورٹ کا جو ممکنہ فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے اس پر عمل درآمد کرے گی یا نہیں کرے گی؟ کہ ابھی آپ نے جو شارٹ سنوائی، اس میں جج صاحب جو فرما رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل چوائس نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ایسے ہے اور ایسے ہے اور اس پہ عمل نہیں ہوگا. انہوں نے کہا جی بالکل چوائس ہے. فیصلے کو دیکھا جاتا ہے آئین کی روشنی میں، فیصلے کو دیکھا جاتا ہے کہ آیا کانسٹیٹیوشن کی روح کے مطابق ہے. اب اس وقت 2 چیزیں بظاہر متصادم ہیں. ایک پارلیمنٹ کی وہ ترمیم جو دراصل ترمیم نہیں ہے الیکشن ایکٹ میں، بلکہ وہ دراصل ایک ایکسٹینشن ہے، ایک ایکسپلینیشن ہے آلریڈی ایگزسٹنگ الیکشن ایکٹ 2017 کی. اور دوسری طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اس کو آئین کی جو متعلقہ ہیں اپنی شکیں 63 بھی ہے، دیگر بھی ہیں، اس کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو کون سی جو ہے وہ زیادہ آئین سے متصادم ہے؟ آیا فیصلہ متصادم ہے یا یہ ترمیم متصادم ہے؟ پہلی بات ترمیم تو بعد میں آئی ہے نا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو فیصلہ سنایا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے 12 جولائی کو، مجھے یہ بتائیے وہ آئین سے کہاں متصادم؟ وہ متصادم اس طرح ہے کہ جو آرٹیکل 175 ہے اس کو میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. نو کورٹ شل ہیو اینی جورسڈکشن سیو ایز از اٹ مے بی اور کنفرڈ آن اٹ بائی کانسٹیٹیوشن. تو کانسٹیٹیوشن کیا کہہ رہا ہے؟ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اپنا آزاد جو انڈیپینڈنٹ لوگ بنتے ہیں، الیکشن میں الیکٹ ہوتے ہیں، اس کو جوائن کرنے کے لیے کسی اسپیسیفک سیاسی جماعت کو الیکشن ایکٹ 2017 بھی اور آئین بھی وہ 3 دن دیتا ہے. اور اس میں شیل کا لفظ ہے. مجھے بتائیں کہ شیل کا جو لفظ قانون کی نظر میں وہ بائنڈنگ ہوتا ہے. اگر اس پہ عمل نہ کریں تو وہ وائلیشن ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں 3 دن ہے اور 3 دن کے بعد اس پہ وہی آرٹیکل 63 کے تحت فلور کراسنگ کی شک لاگو ہوتی ہے، جس طرح کہ اس پہ ہوتی ہے جو پارٹی کسی کے ٹکٹ پہ بن کے آیا ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ بنا، وہ اس نے پارٹی جوائن کی اور اس کے بعد وہ کہے جی. اب یہ جو سپریم کورٹ کا موجودہ فیصلہ یہ تو اوپننگ دیتا ہے کہ آج جو لوگ ہیں. اور اس فیصلے میں ایک اور بڑی سر میں ایک سیکنڈ مجھے سوال کرنے دیجئے. جو آپ گفتگو کر رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل آئین کے مطابق ہے.
لیکن آپ نے غالباً فیصلہ پڑھا نہیں ہے. جو فیصلے کا پیراگراف نمبر 8 ہے وہ کہیں پر بھی ان کو آزاد امیدوار ڈکلیئر نہیں کرتا, آزاد کینڈیڈیٹ ڈکلیئر نہیں کرتا. یہ کہیں پر فیصلہ نہیں کہتا کہ یہ آزاد تھے, انہوں نے سیاسی جماعت جوائن کر لی اور ان آزاد لوگوں کو 15 دن کا ٹائم دیا جا رہا ہے. اگر ایسا کہا ہوتا تو بالکل آئین کی خلاف ورزی ہوتی. جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 8 ججز کا, اس کا پیراگراف نمبر 8 یہ کہتا ہے کہ جن پیکولیر سرکمسٹینسز میں الیکشن فروری 2024 کا ہوا, اس میں 39 کے بارے میں تو بتا دیا کہ جس میں الیکشن کمیشن کے اپنے ڈاکومنٹس ظاہر کرتے ہیں کہیں نہ کہیں ان کی پارٹی وابستگی. ان 41 لوگوں سے یہ پوچھا جائے کہ آیا آپ نے یہ الیکشن کسی سیاسی جماعت کے طور پر یا اس سے وابستگی کے طور پر لڑا تھا یا آزاد لڑا تھا. اب وہ فری ہیں اپنی ول میں کہ وہ کہیں میں نے نون لیگ سے لڑا تھا, پیپلز پارٹی سے لڑا تھا, مسلم لیگ نون سے لڑا تھا, اور 15 دن میں اس بیان حلفی کے بعد آگے وہ پروسیس ہے, وہ سیاسی جماعت جوائن کرنے کا نہیں کہا جا رہا, اور اس میں بھی پی ٹی آئی کی شک موجود نہیں ہے. تو میری انڈرسٹینڈنگ ہے حسن رضا پاشا, مجھے اپنے بات پوری پلیز آپ دیکھیں. یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد کیس ہے جس میں کیا ہوا کہ ایک طرف تو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جس کے خلاف اپیل ہوئی تھی اسے بھی کالا دم قرار دیا گیا, اور جو اپیل ہوئی تھی اسے بھی ڈسمس کر دیا گیا. صحیح, آپ نے بہت خوبصورت وکالت کی. اگر یہ اس قسم کی اگر وکالت میں تو فیصلہ بتایا, چلے آپ نے بہت ایکسپلینیشن کی, بہت اچھی, میں لفظ شاید غلط استعمال کر گیا, لیکن اگر اتنی اچھی ایکسپلینیشن اگر ڈیورنگ پروسیڈنگز پشاور ہائی کورٹ میں یا الیکشن کمیشن میں کی جاتی تو شاید اس میں ایک نقطہ رہ گیا ہے کہ ان امیدواروں نے اپنی مرضی سے انتخابی نشان کا انتخاب کیا تھا. اس وقت انہوں نے کوئی فورم یوز نہیں کیا. اگر اس وقت یعنی کہا جاتا ہے کہ کسی کو بینگن دے دیا گیا تو بینگن انہوں نے جو بقایا انتخابی نشان تھے ان میں سے خود منتخب کیا تھا اور وہاں پر سائن کیے تھے. تو اس لیے یہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جب ڈیٹ گزر جاتی ہے, لیکن جو آخری جو میں نے بات کی یہ پاکستان کی یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں عدالتی تاریخ میں کوئی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایز اے پینل لڑ رہے تھے اس میں ایم این اے نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے ٹاور دے دو, اور نیچے والے نے کہا مجھے بینگن دے دو, کوئی فرق نہیں پڑتا, they were okay with it. یہ آپ کہہ رہے ہیں جو انتخابی نشان کہ ایم این اے اور ایم پی اے کے لیے جو لوگ لڑ رہے ہیں انہیں اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں تھا, یہ ان کی فری ول تھی کہ مجھے شٹل کاک دے دو اور نیچے مجھے بینگن کا نشان یا چارپائی سبجیکٹ ٹو اویلیبلٹی. دیکھیں نا, انتخابی نشان ایم این اے اور ایم پی اے اکٹھے نہیں جاتے فارم لینے کے لیے. یہ وہ غلط فہمیاں ہیں جو لوگوں کو سسٹم سے ناواقف لوگ پھیلاتے ہیں. وہ ایم این اے اپنے ٹائم پہ جاتا ہے, اس کی ایک اپنی لسٹ ہوتی ہے, اس لسٹ میں سے وہ انتخابی نشان موجود ہوتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے اس وقت وہ والا انتخابی نشان کسی اور نے لے لیا ہو یا ان کی آپس میں کوارڈینیشن نہ ہو. تو یہ کوئی ایسی یہ نہیں ہوتا کہ وہ پینل کی شکل میں تینوں گئے اکٹھے. اس کا ریٹرننگ افسر ہی الگ ہوتا ہے, وہ ایک اپنی لسٹ دیتا ہے, اس کا ریٹرننگ افسر الگ ہوتا ہے. مجھے بریک پر جانا ہے, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, حسن رضا پاشا صاحب سے اسی حوالے سے بات کریں.